السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کافی عرصہ غائب رہا اور کچھ دفتر کی مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ فیملی کی مجبوریوں کی وجہ سے میں کچھ اوور برڈن رہا، جس کی وجہ سے میں تقریباً 3 مہینے سے میں نے کوئی پروگرام نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ پھر بابر ڈوگر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی جو سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر ہے پنجاب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر چیف سیکرٹری اور آئی جی پی جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں۔ چینج اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں ہو چکے ہیں کہ پرائم منسٹر نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے چہیتے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی اسلام آباد میں، اور انہوں نے 2 نام فائنل کر لیے جن کی کل کابینہ سے اپروول لی جائے گی، یعنی کہ منگل کے روز کابینہ سے اپروول لی جائے گی۔ نام فائنل ہو چکے ہیں، ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، جن میں چیف سیکرٹری کے لیے ڈاکٹر کامران افضل، ان کا نام فائنل کیا گیا ہے، جبکہ آئی جی کے لیے راؤ سردار کا نام فائنل کیا جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تاثر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید ان کی ریکمنڈیشن پر، ان کے کہنے پر پنجاب میں ٹاپ بیوروکریسی جو ہے اس کا تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ اس دفعہ پنجاب میں جو تبادلے ہو رہے ہیں آئی جی کے اور چیف سیکرٹری کے، جن کا کل نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، کابینہ کا دوپہر کو اجلاس ہے اور شام کو ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، کابینہ کے اپروول کے فوراً بعد ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، تو یہ تبادلے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری اور آئی جی کو چینج کیا جائے، کیونکہ وہ ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں تھے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ عمران خان، جنہوں نے 22 سال ایک ایفرٹ کی اور جو بار بار یہ کلیم کرتے تھے کہ جناب سرحد میں جو ان کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں جو ان کی گورنمنٹ ہے، اس میں جو سکسیس ماڈل ہے وہ پولیس ریفارمز اور سول سروس ریفارمز ہیں، وہاں پر انہوں نے آئی جی کو فری ہینڈ دیا، انہوں نے چیف سیکرٹری کو فری ہینڈ دیا، انہوں نے ان دونوں کو فری ہینڈ دیا اور موقع دیا کہ وہ کسی پولیٹیکل انٹرفیرنس کے بغیر کام کریں، اور اس کو وہ ایک سکسیس ماڈل کہتے تھے۔ لیکن جب اب ان کی پنجاب میں گورنمنٹ آئی، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جناب پنجاب کی پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے، پنجاب کی بیوروکریسی پولیٹیسائز ہے، وہ پولیٹیکل انفلوئنسز ہیں، ان پر پولیٹیکل پریشر ہوتے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی۔ لیکن جب سے وہ آئے ہیں، چیف سیکرٹری کا آفس اور آئی جی کا آفس ایک میوزیکل چیئر بن گئی ہے، جس میں ابھی تک 5 چیف سیکرٹری چینج کر دیے، 6 آئی جی چینج کر دیے، 5 پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر چینج کر دیے گئے، اور یہ کھیل ابھی بھی جاری ہے۔ کہ انہوں نے یہ جو نام ہے ڈاکٹر کامران افضل، جن کو چیف سیکرٹری کے لیے فائنل کیا گیا ہے، اور راؤ سردار جن کو آئی جی کے لیے فائنل کیا گیا، یہ دونوں بڑے اچھے بیوروکریٹس ہیں، صاف ستھرے ہیں، سخت ہیں، اور ان میں لچک کام ہے، یعنی کہ غلط کام نہ کریں گے، نہ ہونے دیں گے۔ تو کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنے دن چلتے ہیں، ابھی گورنمنٹ کو 1.5 سال پڑا ہے، تو مجھے تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا، بہت سارے سینئر بیوروکریٹس نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں نہیں لگتا کہ یہ 1.5 سال تک یہ دونوں سروائیو کر پائیں گے۔ ناظرین، ماضی میں بھی میں نے دیکھا ہے، ماضی میں عمران خان صاحب نے سب سے پہلے خود اپنی مرضی، پہلے یوسف نسیم کھوکھر چیف سیکرٹری تھے، ان کو وہ جو تھے وہ پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے، وہ ان کا تعلق پیو پارٹی سے بھی تھا، یوسف گیلانی کے وہ بڑے کلوز سمجھے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو چیف سیکرٹری لگا دیا گیا۔ جب وہ چیف سیکرٹری لگے تو انہوں نے پھر پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری تھے، کاف لیگ سے اچھے تعلقات تھے، وہ کاف لیگ کو بھی خوش کرنے میں لگے رہے، وہ پیو پارٹی کو بھی خوش کرنے میں لگے رہے، وہ عثمان بزدار کو بھی خوش کرنے میں لگے رہے، گورننس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ تھا کہ جی چودھریوں کی مرضی کے آفیسر لگے ہوئے ہیں، وہ چودھریوں کا کہنا مانتے ہیں، کچھ بزدار کی مرضی کے آفیسر ہیں، وہ بزدار کا کہنا مانتے ہیں۔ تو ایک ایڈمنسٹریٹو کیوس تھا پنجاب میں، جس کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب نے ایک سخت آفیسر جس کو پنجاب کا پتہ تھا، وہ پنجاب کی نبض پہ اس کا ہاتھ تھا، میجر اعظم سلیمان، اس کو بھیجا۔ وہ بیچارہ 6 مہینے بھی نہیں نکال پایا،
کیونکہ وہ ایک سخت تھا، نہ وہ غلط کام کرتا تھا نہ ہونے دیتا تھا، اور اس نے اچھے بندے لگائے. تو جب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب نے یہ دیکھا کہ ان کی تو چل نہیں رہی، تو انہوں نے ایک سازشوں کا بازار، ایک جال بچھا دیا، سازشوں کا بازار گرم کر دیا، اور الٹیمیٹلی میجر اعظم سلیمان کو 6 مہینے میں ہی جانا پڑا. حالانکہ وہ خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے وہاں جا کر پنجاب کی گورننس اور ایڈمنسٹریشن کو سخت کرنا اور کوئی غلط کام نہیں کرنا، لیکن اسی عمران خان نے ان کو چینج کر دیا. اس کے بعد جناب ایک جواد رفیق ملک صاحب یہاں پر آ گئے. ملک صاحب جو تھے وہ انتہائی سست آفیسر، وہ 6 مہینے وہ گھر میں رہے، گھر کو کیمپ آفس رکھا. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آدم سلیمان کا جو حشر ہوا ہے اس کے بعد مجھے سی ایم کے کاموں میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان دنوں میں سی ایم کے پاس ایک طاقتور پرنسپل سیکریٹری تھا جس کا نام تھا طاہر خورشید المعروف ٹی کے. تو طاہر خورشید صاحب جو تھے وہ اس وقت ڈیفیکٹو سی ایم بھی تھے، ڈیفیکٹو چیف سیکریٹری بھی تھے. پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی مرضی کی ہوتی تھی، پنجاب میں جو وہ چاہتے تھے وہی کرتے تھے. آئی جی انعام غنی صاحب جو تھے وہ بھی تقریباً وہ بھی خاموشی ہی میں انہوں نے اپنا ٹائم گزارا. میرا مطلب کہ کوئی ایکٹیویٹی ان کی طرف سے بھی نظر نہیں آئی. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب تھی. یہ پہلی دفعہ میں نے زندگی میں سنا کہ پنجاب میں یہ الزامات لگے کہ ڈپٹی کمشنرز جو ہیں ان کو 2-2 کروڑ روپیہ دے کے ان کی اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ گجرانوالا، گجرات، سرگودا، ساہیوال، جیلم، راولپنڈی، یہ جو ڈی سی او جو ڈپٹی کمشنر یہاں پر لگے ان پہ یہ الزامات ہے کہ جی وہ سارے پیسے دے کے لگے ہیں. بل یہ چیزیں اپوزیشن نے بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا، الٹیمیٹلی عمران خان تک پہنچی. انہوں نے طاہر خورشید جو کہ وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ یہ کہتے ہیں انہوں نے اچکن سلوائی ہوئی تھی کہ آنے والے دنوں میں وہ چیف سیکریٹری ہیں، اور ان کا گیٹ 22 کا کیس عمران خان کے پاس پڑا ہوا تھا، لیکن خان صاحب نے ان کو گیٹ 22 بھی نہیں دیا اور ان کو یہاں سے چینج بھی کر دیا. ان کی جگہ پہ عامر جان لگایا گیا. عامر جان کی خود ایک اپنی ٹریل ہے، بل اس کو میں بعد میں اس کو کسی اور پروگرام میں اس کا ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اب خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں، تو اب ایک سخت اب کام کرنا ہے. تو کام کرنے کے لیے انہوں نے 2 بڑے آفیسر جو ہیں ان کو اسلام آباد سے، ایک تو لاہور میں ہی آئی جی راؤ سردار جو ہیں وہ یہاں پر لاہور میں ہی ہیں، اور جبکہ جو ڈاکٹر کامران افضل صاحب ہیں یہ فیڈرل سیکرٹری انڈسٹریز تھے. 21ویں کامن سے ان کا تعلق ہے، ٹاپر ہے اپنے کامن کے، ایجیسونین ہے، تو ان کو لگایا گیا ہے. اچھی ریپوٹیشن ہے، دیکھیں کتنے دن چلتے ہیں. لیکن ایک دلچسپ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے یہاں آنے سے پہلے پنجاب میں ایک تبادلوں کا ریلا چل گیا جس میں کافی سیکریٹریز کو چینج کیا گیا. ہیلتھ کے دونوں سیکریٹریز کو چینج کر دیا گیا، اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کو چینج کیا گیا، اس کے بعد جو تھا کئی ڈی سیز چینج کر دیے گئے، خاص طور پہ وہ ڈی سی جن کے بارے میں تھا کہ انہوں نے 2-2 کروڑ روپے دے کے پوسٹنگ حاصل کی ہے. لیکن اب ڈاکٹر کامران افضل کے آنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں مزید کچھ تبادلوں کا ریلا آئے گا. سب سے پہلے ڈاکٹر کامران افضل جو ہے ان کا تعلق جو ہے 21ویں کامن سے ہے. تو یہاں پر ایس ایم بی آ رہے ہیں بابر تارڑ جو گریڈ 22 میں ہیں، اور وہ بڑے امبیشیس تھے چیف سیکریٹری بننے کے لیے، بہت زیادہ امبیشیس تھے. اور کئی دفعہ ان کی اور پچھلے جو چیف سیکریٹری تھے جواد رفیق ملک صاحب، ان کی کچھ میٹنگ میں تلخ کلامی بھی ہوئی، کیونکہ جواد رفیق ملک نے ان سے کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ تیزی دکھا رہے ہیں، تھوڑا سا سلو چلیں، اور کچھ اہم ڈیسیجن جو ہیں وہ مجھے کرنے دیں. جب آپ چیف سیکریٹری لگیں گے اس وقت آپ جو مرضی کرتے رہیے گا. بل وہ جو ہے وہ اب ان سے جونیئر چیف سیکریٹری لگ گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو اب فیڈرل گورنمنٹ میں جائیں گے. دوسرا ظفر نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی 17ویں کامن سے ہیں، 17ویں کامن سے ہیں شاید، وہ بھی کافی سینئر ہے. ڈیفر ہوا ہے ان کا کیس کئی دفعہ. طاہر خورشید کے وہ بیچ میٹ ہیں، وہ ہوم سیکریٹری ہیں، ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلکہ ہوم ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا بھی ٹائم آ گیا، کیونکہ ان سے جونیئر چیف سیکریٹری آ گیا، تو اب وہ بھی فلائی کریں گے اسلام آباد. تیسری جو ہے وہ ارم بخاری صاحبہ ہیں، وہ بھی طاہر خورشید کی بیچ میٹ ہیں، ان کا تعلق بھی 17ویں کامن سے ہے، تو ان کا بھی فلائی کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو
ایرم بخاری مجھے لگ رہا ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا آفس جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ بھی خالی ہوگی، ہوم سیکریٹری کی بھی سیٹ خالی ہوگی، بابر تارڑ کی بھی سیٹ خالی ہوگی. یہ سارے فیڈرل گورنمنٹ میں جائیں گے. اور یہ ابتدائی فیصلے ہیں کیونکہ جو ہی چیف سیکریٹری لینڈ کریں گے تو یہ سارے جو آفیسرز ہیں یہ الٹیمیٹلی ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، اپنے جونیئر کے انڈر تو کام نہیں کر سکتے، تو یہ پھر سارے جو ہیں اسلام آباد میں چلے جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہاں پر کچھ جو سینئر، پھر اس کے بعد کچھ سینئر لاٹ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کا ریلا ابھی آئے گا پنجاب میں، ایک بڑا ریلا آئے گا. لیکن یہ تو چلیں، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے کہ کیا کون آئیں گے کون جائیں گے. لیکن اس جو ہر بندہ سوال کر رہا ہے، کیا ان تبادلوں سے پنجاب کی گورننس پہ، پنجاب کی ایڈمنسٹریشن پہ، پنجاب کوئی بہتر آئے گی، کوئی لا اینڈ آرڈر میں بہتری آئے گی؟ تو یہ اب سارا ڈیپینڈ کرتا ہے عثمان بزدار پہ. میرا مطلب ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں 5 چیف سیکریٹری، 6 آئی جی، 5-6 پرنسپل سیکریٹریز عمران خان صاحب نے چینج کر دیے. بے تحاشا سیکریٹریز جو ہیں ان کو چینج کیا گیا. نرم بندہ آتا ہے تو پنجاب میں کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا ہے، سخت بندہ آتا ہے تو عثمان بزدار سے وہ برداشت نہیں ہوتا. تو اب یہ جو سخت لوگ آئے ہیں، میجر عالم سلمان نے 6 مہینے نکالے، تو یہ کتنے مہینے نکالیں گے؟ کیونکہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اب پہلے طارق خورشید صاحب تھے، اب عامر جان صاحب ہیں، فرق کوئی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے یہ چیف سیکریٹری جو ہیں وہ کتنے دن یہاں پر نکالتے ہیں. اور خان صاحب اب کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ چیف سیکریٹری کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ ماضی میں نے دیکھا کہ جب بھی پنجاب میں اس طرح کا کرائسس آیا تو عمران خان صاحب الٹیمیٹلی پولیٹیکل فورسز جو ہیں عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کیونکہ عثمان بزدار صاحب جب کوئی سخت بندہ آتا ہے اور وہ ان کے کام نہیں کرتا تو وہ پھر جو ان کے ساتھ قریبی پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. 2-4 منسٹر ایسے ہیں، ان سے چیف سیکریٹری کے خلاف سٹیٹمنٹ دلوا دی، کیبنٹ میٹنگ میں بیوروکریٹس کو جھاڑیں دلوا دیں. تو یہ وہ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. تو اب خان صاحب کو آخری ان کا سال 1.25 بچا ہے، الیکشن 2022 کے اینڈ یا 2023 کے شروع میں ہونے ہیں. T20 کے آخری 4 اوور ہیں. اب دیکھیں خان صاحب کیا اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں، کیا انہی کھلاڑیوں کے ساتھ وہ اینڈ تک جائیں گے یا پھر پنجاب میں کیا کوئی اب پولیٹیکل چینج آئے گی؟ اگر پولیٹیکل چینج نہیں آتی تو مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ لوگ سخت گیر لوگ اگر یہ اسی طرح رہتے ہیں اور اسی طرح پرفارم کرتے ہیں تو 1 سال گزار پائیں عثمان بزدار کے ساتھ. کیونکہ عثمان بزدار کو تو عمران خان لگتا ہے چینج نہیں کریں گے، کیونکہ اصل میں تو چینج انہی کی بنتی تھی. سارے انہوں نے جتنے بھی ڈیسیژن لینے تھے وہ لے لیے، سارے حربے آزما لیے، لیکن لگ رہا ہے کہ اس کو تو چینج نہیں کرنا. تو یہ جو چینج ہے یہ کتنے دن چلے گی اور اس پہ کیا فرق آتا ہے گورننس اور ایڈمنسٹریشن میں، یہ ہم اور آپ سب مل کے دیکھیں گے. بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ.